अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना के आइडियल टीचर्स। अस्सलाम वालेकुम। तमाम टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट की न्यूज़ सुनिए उर्दू में। पानी के ज़खायर का डेटा और एक बड़ी मुतासिरकुन कामयाबी की कहानी भी। तो कोशिश ये है कि इन अलग अलग चीज़ों को जोड़ कर देखें, ख़ास तौर पे तेलंगाना के हवाले से। मतलब तालीम, हुक्मरानी, इंसाफ, वसाइल और इनफरादी कोशिशें, ये सब कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तालीम पर ही बात करते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने ना अभी हाल ही में 27 सितंबर की तारीख है, एक हुक्मनामा जारी किया है स्कूलों में लैब मैनुअल्स तकसीम करने का। मकसद बज़ाहिर ये है कि 6ठी से 10वीं जमात के जो तलबा हैं उनमें प्रैक्टिकल लर्निंग मतलब अमली तजुर्बात और वो जो तहकीकी सोच होती है उसको बढ़ाया जाए। जी, ये कोशिश तो अच्छी लग रही है। थ्योरी से हटकर ना प्रैक्टिकल काम पर जोर देना। हाँ, और ये मैनुअल्स रियाजी और साइंस के लिए हैं, जनरल साइंस, फिजिकल, बायोलॉजिकल सब। और अच्छी बात यह है कि अंग्रेजी के अलावा तेलुगु और उर्दू मीडियम में भी होंगे। ओह, ये तो अहम है, तीनों जबानों में। बिल्कुल। हुक्मनामे में लिखा है कि हर स्कूल को हर मजमून और क्लास के हिसाब से कुछ कॉपियां मिलेंगी ताकि इस्तेमाल हो सकें। तो ये तो हुई एक बात। मतलब कोशिश है कि बच्चे खुद करके सीखें, सिर्फ नोट्स ना लें। हुक्मनामे में शायद असातिज़ा के लिए भी हिदायत होंगी। जी हाँ, बिल्कुल हैं। असातिज़ा से कहा गया है कि इन मैनुअल्स को अपनी टीचिंग में शामिल करें, लैब्स को फाइल रखें और सबसे अहम, बच्चों को सवाल पूछने की हिम्मत अफजाई करें और जो सीखा है उसे रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़ें। ये आखिरी नुक्ता बहुत अहम है, यानी सीखने को बामानी बनाना अच्छा कदम है। कदम तो अच्छा है, लेकिन देखें दूसरी तरफ ना असातिज़ा के अपने भी कुछ मसाइल हैं। एक बड़ा मामला चल रहा है आजकल, तेलंगाना टीचर अहलियत टेस्ट टेट का। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है। अच्छा, ये टेट वाला क्या मामला है? मामला ये है कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा 1,11,000 के करीब असातिज़ा हैं जिन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वक्त में मतलब तेलंगाना बनने से पहले टेट पास किया था। जी। अब जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है NCTE, उन्होंने तो कहा हुआ है कि टेट की अहलियत ताहयात है, लाइफ टाइम वैलिड। हाँ, ये तो असूल है। लेकिन मुबैना तौर पर तेलंगाना हुकूमत उन असातिज़ा को जिनकी अहलियत ताहयात होनी चाहिए उन्हें कह रही है कि नहीं जी, दोबारा इम्तहान दो। ओह, ये तो अजीब बात है। मतलब जिनकी पहले से अहलियत है उनसे दोबारा टेस्ट क्यों? यही तो सवाल है। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच इस केस की समाअत कर रही है। तो ये तो एक कानूनी मसला भी है और इंसानी भी, क्योंकि ज़राए में ये भी था कि इनमें से बहुत से असातिज़ा की उम्र ज्यादा है, 45 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। उन पर तो ये गैर जरूरी दबाव होगा ना, माली भी और जहनी भी। एक तरफ कौमी गाइडलाइंस, दूसरी तरफ रियासत का अपना मौक़िफ़। ये तो एक पेचीदा सूरत हाल है। सही कहा। और यहीं शायद वो उर्दू इक़्तिबास जो एक ज़रिए में था वो ज़्यादा समझ आता है। तदरीस तुलबा और मुअल्लिम दोनों में सब्र, ताकत और तख्लीकी सलाहियतों को उभारती है। लगता है इन असातिज़ा के सब्र और ताकत का इम्तिहान हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब तालीम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हुक्मरानी और भर्तियों के निज़ाम की तरफ देखते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट का एक ताज़ा फैसला आया है। जी। अदालत ने जो तेलंगाना रिहायशी तालीमी इदारों का भर्ती बोर्ड है TRIRB, उसे हिदायत दी है कि वो 1993 की एक मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर ना तकरीबन 1800 खाली असामियां पुर करें, तदरीसी भी और गैर तदरीसी भी। 1993 की लिस्ट, ये तो बहुत पुराना मामला लगता है। हाँ, है तो पुराना। हुआ ये था कि 1993 में भर्ती हुई, कुछ लोग मुंतखब हुए, लेकिन उन्होंने कहीं और ज्वाइन कर लिया तो असामियां खाली रह गईं। अच्छा। अब TRIRB का कहना था कि जो पुराना हुकूमती हुक्मनामा था ना 1987 का, उसमें वेटिंग लिस्ट की कोई बात नहीं थी, तो हम मेरिट में नीचे वालों को नहीं बुला सकते। टेक्निकल नुक्ता उठाया उन्होंने। जी। लेकिन अदालत ने जस्टिस कोनियापिल्ली सुजाना ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया और कहा कि नहीं, अगर आसामियां खाली हुई हैं तो इसी इम्तिहान की मेरिट लिस्ट से पुर की जानी चाहिए। ये तो एक अहम फैसला है। मतलब इससे उन लोगों को उम्मीद मिली होगी जो इतने सालों से शायद इंतजार में थे। और ये इंतजामी तरीक़ेकार पर भी एक तरह की टिप्पणी है कि क़वानीन की तशरीह इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर होनी चाहिए। बिल्कुल, शफाफियत और जवाबदेही के लिए ज़रूरी है।
اچھا، اسی عدالتی اور حکومتی نظام کے حوالے سے نا ایک بہت ہی دلچسپ تجویز سامنے آئی ہے صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کی طرف سے۔ اچھا، کیا تجویز ہے؟ ایک ذریعے میں تیلگو میں ان کا بیان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ملک میں ججوں کا انتخاب بھی IAS کی طرز پر مسابقتی امتحانوں کے ذریعے کیوں نہ کیا جائے تاکہ نظام انصاف عوام تک بہتر طریقے سے پہنچے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، ججوں کی تقرری کے لیے مسابقتی امتحان IAS کی طرح۔ جی ہاں، یہ تو ایک بنیادی بحث چھیڑنے والی بات ہے۔ اس کے پیچھے سوچ تو شاید یہی ہوگی کہ میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے، جیسے سول سروسز میں ہوتا ہے۔ شاید۔ لیکن دیکھیں، عدلیہ کی تقرریوں کا جو موجودہ نظام ہے، کولیجیم سسٹم، اس پر بھی تو کافی بحث چلتی رہتی ہے۔ اس کے اپنے فوائد اور نقصانات بتائے جاتے ہیں۔ یہ تجویز اصل میں اسی بڑی بحث کا حصہ ہے کہ انصاف تک رسائی کیسے بہتر ہو، نظام کیسے زیادہ قابل اعتماد بنے۔ صحیح، یہ ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ اچھا جی، اب ذرا موضوع بدلتے ہیں اور ریاست کے لیے ایک اور بہت اہم چیز پانی کے وسائل، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی، پانی تو زندگی ہے۔ بالکل، ہمارے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں ہفتے تک کے، یعنی شاید 27 سپٹمبر تک کے۔ کرشنا اور گوداوری بیسن کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں پانی کی سطح کیا ہے؟ اچھا، کیا صورتحال ہے؟ کرشنا بیسن میں تو صورتحال کافی اچھی لگ رہی ہے۔ سری سیلم ڈیم جو ہے اس کی کل گنجائش تقریباً 216 TMC ہے اور اس میں 203 TMC سے زیادہ پانی ہے، مطلب 94% سے بھی زیادہ بھرا ہوا ہے۔ ارجنا ساگر ڈیم بھی تقریباً پورا بھرا ہے، 312 TMC گنجائش ہے اور پانی ہے 305 TMC سے اوپر۔ زبردست، یعنی کرشنا بیسن میں فی الحال پانی کی فکر نہیں۔ فی الحال تو ایسا ہی لگتا ہے۔ گوداوری بیسن میں بھی صورتحال ٹھیک ہے۔ سری رام ساگر، جسے پوچمپاڈ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کافی بھرا ہے، تقریباً 80 TMC گنجائش کے مقابلے 63 TMC کے قریب پانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یولم پلی پروجیکٹ میں بھی 20 TMC کے مقابلے 17 TMC کے قریب پانی ہے۔ ان اعداد و شمار میں پانی کی آمد اور اخراج یعنی انفلو اور آؤٹ فلو وہ بھی بتایا گیا ہے۔ ہاں، یہ انفلو آؤٹ فلو بہت اہم ہوتا ہے۔ صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ ڈیم کتنا بھرا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پانی آ کتنا رہا ہے اور جا کتنا رہا ہے۔ صحیح۔ یہ اعداد و شمار اصل میں خطے کی زراعت کے لیے، پینے کے پانی کے لیے، صنعتوں کے لیے، سب کے لیے بہت اہم ہے۔ پانی کا انتظام، اس کی منصوبہ بندی، سب اسی ڈیٹا پر منحصر ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ہو گئے بڑے نظام، پالیسیاں، فیصلے، قدرتی وسائل، لیکن ان سب کے بیچ نا کچھ انفرادی کہانیاں بھی ہوتی ہیں جو بہت کچھ سکھا جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ ایسی ہی ایک کہانی ہے ولایت علی کی۔ ایک ذریعے میں ان کا ذکر ملا، چنگا گولو منڈل کے بنٹی پلی گاؤں کے ہیں۔ اچھا، ولایت علی، کیا کہانی ہے ان کی؟ حال ہی میں تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے گروپ 1 امتحانات کے نتائج آئے۔ ولایت علی نے نہ صرف یہ امتحان پاس کیا بلکہ ریاست بھر میں 86واں رینک حاصل کیا، اور اپنی کیٹیگری BCE، اس میں تو وہ ریاست میں پہلے نمبر پر ہے۔ ارے واہ، 86واں رینک اور اپنی کیٹیگری میں پہلا، یہ تو شاندار کامیابی ہے۔ بہت شاندار، اور اس رینک کی وجہ سے اب ان کی تعیناتی ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے پر ہوگی۔ ڈپٹی کلیکٹر، زبردست۔ جی، اور جو بات اس کہانی کو اور خاص بناتی ہے نا، وہ ان کا پس منظر ہے۔ ذرائع کے مطابق ان کا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے۔ امتحان کی تیاری کے لیے انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی، پوری توجہ پڑھائی پر رکھی، اور والدین نے بہت حوصلہ افزائی کی۔ یہ تو واقعی بہت ہمت اور محنت کی بات ہے، نوکری چھوڑ کر تیاری کرنا، خاص طور پر جب معاشی حالات اچھے نہ ہوں۔ بالکل۔ یہ کہانی اصل میں انفرادی عزم کی طاقت دکھاتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اگر لگن ہو تو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ جو مسابقتی امتحانات ہیں، اگر شفاف ہوں تو یہ کسی بھی پس منظر سے آنے والے باصلاحیت شخص کو موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات صدر مرمو کی تجویز سے بھی جڑتی ہے کہ میرٹ پر مبنی نظام کیسے ٹیلنٹ کو آگے لا سکتا ہے۔ بالکل۔ ولایت علی کی یہ کامیابی یقیناً بہت سے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بنے گی۔ تو آج ہم نے کافی چیزیں دیکھی ہیں نا، تعلیم میں نئی چیزوں کی کوشش، جیسے وہ لیب مینولز، دوسری طرف اساتذہ کے پرانے مسائل جیسے TET، پھر عدالتوں کے فیصلے، بھرتیوں پر، اور نظام انصاف پر نئی سوچ، پانی کے وسائل کی صورتحال،
اور آخر میں ولایت علی جیسی انفرادی کامیابی. یہ سب ملا کر کیا سمجھ میں آتا ہے؟ میرے خیال میں یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ دکھاتی ہیں کہ جو بڑے نظام ہیں نا، تعلیم کا، انصاف کا، انتظامیہ کا، اور جو قدرتی وسائل ہیں، ان کا انتظام کیسے براہ راست عام آدمی کی زندگی پر، اس کی امیدوں پر اثر ڈالتا ہے. ایک سرکاری حکم، ایک عدالتی فیصلہ، ڈیم میں پانی کی سطح، یہ صرف خبریں یا اعداد و شمار نہیں ہیں، ان کے حقیقی نتائج ہوتے ہیں. پالیسیاں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، قانونی لڑائیاں ہوتی ہیں، وسائل کم زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے بیچ ولایت علی جیسی کہانیاں یاد دلاتی ہیں کہ انسان کی اپنی ہمت، محنت اور قابلیت جو ہے نا، وہ اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے. صحیح کہا. نظام اور فرد کے درمیان ایک تعلق ہے. جی. تو آج کی اس ساری گفتگو کے بعد نا ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے جس پر شاید ہمیں اور آپ کو سب کو سوچنا چاہیے. جی فرمائیے. وہ یہ کہ یہ جو بڑے نظام ہیں، تعلیم، انصاف، انتظامیہ، یہ ان انفرادی صلاحیتوں کو، وہ تخلیقی صلاحیتیں جو ہم نے آج مختلف حوالوں سے دیکھیں، چاہے وہ مسائل سے لڑتے اساتذہ ہوں یا ولایت علی جیسے نوجوان، ان صلاحیتوں کو یہ نظام مزید بہتر طریقے سے کیسے پہچان سکتا ہے، کیسے انہیں پروان چڑھا سکتا ہے، اور کیسے ان سے پورے معاشرے کی بہتری کے لیے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ واقعی ایک اہم سوال ہے کہ نظام فرد کی صلاحیت کو دبانے کے بجائے ابھارے کیسے. اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے.